من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. صلوات پڑھتے ہیں. وعجل فرجهم. روز جمعہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جمعے کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم سب کے شامل حال فرمائے. بالخصوص ہمارے جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی جس دنیا سے رخصت فرما چکے ان کی بخشش فرما. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ارشاد فرما رہی ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی ہلاکت اور نابودی میں نہ ڈالو. اپنے آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا نہ کرو کہ تم سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت نابودی کی طرف لے کر جا رہے ہو. وَآسِنُوا، اور نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو ہے انشاءاللہ تعالی جمعہ ہے، فقہی سوالات اور جوابات کا دن ہے. اس آیہ مجیدہ کا اسی مناسبت سے انتخاب کیا ہے کہ یہ اسلام کا ایک قانون ہے، فقہی حوالے سے بھی ایک قاعدہ ضرر ہے، قاعدہ لا ضرر اور لا ضرار ہے. قاعدہ ضرر اور لا ضرار کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام انجام نہیں دے سکتا ہے فقہی حوالے سے جو اس کے لیے ضرر نقصان کا کیا ہو باعث ہو. اور اسی طرح کوئی ایسا عمل انجام دینا بھی شرعی حوالے سے جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کو کیا کرے، نقصان پہنچائے. لہذا اسلام نے خود اپنے کے لیے بھی کوئی ایسا کام کرنے سے ممنوع قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا ہے جو اس کے لیے مضر ہو، اور اسی طرح کوئی ایسا عمل کہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ ضرر، لا ضرر اور لا ضرار. اور اسی لیے بہت سارے فقہ میں آپ مسائل دیکھتے ہیں کہ وضو کے مسئلے میں یا تیمم کے مسائل میں اگر پانی کسی کے لیے مضر ہو جائے، پانی نقصان دہ ہے اس کا استعمال، تو وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے اگرچہ پانی موجود ہو وہ پانی کو استعمال کرے گا، اور اسے یہ یقین ہو یا احتمال ہو کہ یہ پانی جو وہ کیا ہے اس کے لیے مضر ہو جائے گا اور نقصان کا باعث ہو جائے گا، اور ایسا نقصان کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا، بیماری طول پکڑ جائے گی، یا وہ کیا ہے جو بیماری جلدی ٹھیک ہو جانی ہے وہ کیا ہو جائے گی،
دیر سے ٹھیک ہوگی یا کوئی اور بیماری جو کہ شدت پکڑ جائے گی، ان تمام صورتوں میں اس کے لیے تیمم کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے لیے یا اس کے کسی متعلق کے لیے، بیٹے کے لیے، بچے کے لیے، اولاد کے لیے، اہل خانہ کے لیے، کسی انسان کے لیے اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے اور وہ پانی وہ پیاسا رہ جاتا ہے اور اس کے لیے مضر ہے، وہاں بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ پانی سے انسان کی جان بچائی جائے گی، اور یہ اس بندے کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ بہت ساری اور مثالیں ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ کے مسائل میں جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان میں بھی کئی مرتبہ اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ٹریفک کے قوانین ویسے بھی آپ جس اسلامی حکومت میں یا غیر اسلامی حکومت میں رہتے ہوں وہاں کے قوانین کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹریفک کے قوانین کی رعایت نہیں کرتا ہے اور خود اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ جو اس کی موت ہوگی، اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ حرام کی موت ہوگی، یہ خودکشی شمار ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ رعایت نہیں کی ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ مر جاتا ہے تو یہ اس کو کیا ہے؟ یہ کیا شمار ہوگا؟ یہ قاتل شمار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جو مبتلا بے مسئلہ ہے۔ اور آج کل آپ جب وہ کیا میڈیا پر، میسج پر، موبائلوں پر اس کے بارے میں مختلف جب وہ کیا ہے آراء و نظریات لوگوں کے سن رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ وہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ توجہ ہے انشاءاللہ تعالی؟ اس کا تعلق جو وہ کیا ہے؟ کرونا کے ساتھ ہے۔ پہلے تھا کرونا کا مسئلہ اور آج کل ہے کرونا کی ویکسین کا مسئلہ۔ کرونا کی ویکسین کا مسئلہ کہ آیا پہلے سے بہت سارے مسائل کرونا سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ آج کل جو مسئلہ یہ ہے کہ آیا جب وہ کیا ہے کرونا کی ویکسین آئی ہوئی ہے، آیا اس کا استعمال کرنا فقہی حوالے سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مختلف خدشات جب وہ کیا ہے میڈیا پر آپ جب وہ کیا ہے یا اخبارات میں آپ کو سننے کے لیے مل رہے ہیں۔ کہا کہ اگر 2-3 دن پہلے خبر لگی ہوئی تھی کہ اگر آپ ویکسین کا استعمال کریں گے تو 2 سال بعد جب وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی موت ہو جائے گی۔ یا مثلا جو بندہ یہ ویکسین استعمال کرے گا وہ پھر آئندہ جو وہ کیا ہے اس کی اولاد میں جو پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور کسی نے کہا کہ اس میں جو وہ کیا ہے اگر آپ ویکسین کو استعمال کریں گے تو کلوڈنگ، بلڈ کلوڈنگ ہوتی ہے کہ خون جب وہ کیا ہو جاتا ہے جم جاتا ہے، فلاں بیماری لگ جائے گی، فلاں بیماری جا لگ جائے گی، اور مختلف لوگوں کی جو وہ کیا ہے زبانیں، مختلف الفاظ، اور بہت سارے لوگ جو وہ کیا ہے وہ خوفزدہ ہے اس سلسلے میں اور ویکسین کا استعمال نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں اس پراپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی ہے موڈ سننے کے لیے تو ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے یا ان کا ذہن جو کیا ہے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ ہم جو کیا کرونا کی ویکسین جو کیا کی جائے، لگوائی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم سب لوگ اس دن بھی ایک تفصیل کے ساتھ درس عرض کیا ہے کہ قرآن اور سنت کون سی عقلی
تقلید اور اجتہاد ہے جس کی قرآن و سنت کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔ اس دن بھی عرض کیا ہے کہ ہم سب اس نظریے کے قائل ہیں جو ایک عقلی نظریہ ہے کہ ہمیشہ کسی مسئلے میں ماہر کی طرف کیا کرنا، عقل یہ کہتی ہے کہ آپ جو وہ کیا ہے اپنی منمانی نہ کریں، بلکہ اس میں ماہرین کی طرف، متخصصین کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے میں بھی ایک تو اپنے جو مراجع ہیں، جو دینی احکامات کو کیا کرنے والے ہیں؟ بیان کرنے والے ہیں، ایک تو ہم نے ان کی طرف رجوع کرنا۔ اس سے پہلے اس سے متعلق یہ 5 سوالات جو آیت اللہ سستانی سے ہوئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان سوالات کو پیش کرنے سے پہلے یہ مسئلہ یہ درست ہے کہ اب یہ کرونا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ایک انسانی سازش ہے، کسی نے یہ جو کیا ہے وائرس تیار کیا ہے، اس کے پیچھے سامراجی اور مغربی جو قوتیں ہیں ان کے بہت سارے اہداف ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن کوئی بھی مصدقہ نہیں ہے۔ مصدقہ سمجھتے ہیں کہ یعنی جس کی تصدیق ہوئی ہو، جس طرح ویکسین کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، اسی طرح جو وہ کیا ہے کرونا جو وائرس ہے اس کے بارے میں کوئی مصدقہ کسی کے پاس بھی اطلاع نہیں ہے۔ البتہ تخمینہ ہے، اندازہ ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم جو وہ کیا ہے انسانیت کے ہم باپ ہیں اور ہم نے انسانیت کے لیے قوانین وضع کرنے ہیں اور ہم نے اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ وہ تو ہر چیز میں ان کے اپنے مقاصد اور اہداف ہے۔ خود ایک کرونا میں بھی ان کے مقاصد ہیں اور پھر ویکسین میں بھی کیا ہے؟ مقاصد ہے۔ ابھی مثلا یہ ماسک ہے، ماسک وغیرہ، یہ سینیٹائزر یا ان جو کرونا سے متعلق مشینیں ہیں، اس میں مافیا موجود ہے۔ انہوں نے اربوں ڈالر جو وہ کیا ہے وہ کما رہے ہیں اور کما چکے ہیں، اور انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ جو وائرس چھوڑا گیا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آبادی ہے اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی آبادی کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اور بھی ذریعے ہیں۔ اس کے لیے فقط جب وہ کیا ہے کرونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جو پہلی بہت ساری میڈیسن اور ادویات جو آپ چل رہی ہیں وہ اس سے بھی کیا کر سکتے تھے؟ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا مثلا یہ بچوں کو جو گلی گلی کوچے کوچے میں آئس کریم ملتی ہے، اسی آئس کریم میں وہ کیا کر سکتے تھے اس چیز کو، یا مثلا پولیو کے جو ویکسین ہوتی ہے، یا مثلا ٹی بی کی ویکسین ہے، یا باقی جو بیمار ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے، اس میں بھی وہ چیزیں جب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ درست ہے۔ اور بھی ذریعے ہے، یہ عقل نہیں مانتی، فقط اس کے لیے ممکن ہے یہ پیچھے جا وہ کیا ہے ہدف ہو، اور ممکن ہے یہ ایک نظریہ بھی ہے، باقاعدہ کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، مغرب میں خصوصاً جرمنی میں یہ جا وہ کیا ہے نظریہ جا وہ کیا ہے موجود ہے کہ جو دنیا کی جو فالتو آبادی ہے، جو لوگ کھاتے ہیں جس طرح جانوروں میں انہوں نے کیا ہے کہ جو اچھی نسل والے جانور ہیں ان کی افزائش کی جائے اور جو بیکار ہیں ان کی تعداد کیا کی جائے۔ جو وہ گائیں جو دودھ دیتی ہے، زیادہ دودھ دیتی ہے اور کھاتی وہ بھینس کے مقابلے میں اس کے آپ کھاتی ہے، دودھ بھی زیادہ دیتی ہے۔ بھینس جو وہ کیا ہے 10 گائے کے برابر کھاتی ہے اور اس نے 2 کلو دودھ دینا ہے، گائے نے 10 کلو دودھ دینا ہے۔ اسی طرح مرغی جو انڈے دیتی ہے، ایک وہ مرغی ہے کہ جو انڈے نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اچھی نسل کے جو چیزیں ہیں ان کو جو وہ کیا ہے افزائش بڑھائی جائے اور جو بیکار ہیں ان کو کیا کیے جائے۔ ان کے یہ نظریہ ہے کہ ایسے مثلا کیا ہے لوگ جو بیکار ہیں اور خصوصاً ایسے ملکوں کی آبادی کہ جن کی جو بیکار ہیں، جو زیادہ وسائل استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک اگر کوئی چیز کارآمد ہے وہ گورا ہے، باقی جو وہ کہ ان کی نظر میں کیا ہے
بیکار ہیں. ایک نظریہ یہ ہے, ممکن ہے اس کے پیچھے جب وہ کیا ہے یہ ہدف ہو, یا مثلا اس لیے کہ جو نسل آئندہ آنے والی ہے اس کو کیا کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. جس طرح برطانیہ میں خود اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ جب یہ ویکسین استعمال کرو گے تو پھر وہ اولاد پیدا کرنے والی صلاحیت جب وہ کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ ساری ممکنہ چیزیں, کسی کے بارے میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کے میں نے عرض کیا ہے کہ اور بھی طریقے ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ اگر جب وہ کہ یہ ویکسین کے ذریعے یہ کرنا ہوتا تو پھر وہ جو جتنی آپ دوسری دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذریعے بھی جب وہ کیا ہے کہہ سکتے. اور بسا اوقات مثلا جب وہ کیا ہے, مثلا برازیل کے صدر نے یہ کہا, تھک گئے, ایک صلوات پڑھ دے محمد. برازیل کے صدر نے یہ کہا, تنزن اس نے کہا تھا, سب سے زیادہ جب شدت اختیار کی ہے کرونا نے برازیل میں اور انڈیا میں. برازیل کے صدر نے کہا کہ ہم جب وہ کیا ہے اگر کوئی بندہ یہ ویکسین استعمال کرے گا تو اگر مرد استعمال کرے گا وہ مگرمچھ بن جائے گا, عورت استعمال کرے گی تو اس کی داڑھی کے بال اگائیں گے. یہ اس نے مذاق کا تنزن یہ بات کہی تھی اور کہا کہ ہم نے ویکسین استعمال نہیں کرنی. اس نے ویسے تنزن یہ بات کی تھی. بعد میں امریکہ نے برازیل کو جو ویکسین ہے وہ فری میں جو وہ کیا کی ہے, ڈونیٹ کی ہے. یا مثلا جو وہ کیا ہے بعد میں مثلا بعض ممالک میں اس نے کہا کہ ہم نے امریکہ اور برطانیہ کی ویکسین کو استعمال نہیں کرنا ہے. یہ تانزانیہ کے صدر نے کہا کہ ہم نے امریکہ اور برطانیہ کی جو ہے وہ کیا ہے ویکسین کو استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد جب وہ کیا وہاں صورتحال تبدیل ہو گئی, اس بیانیے کے بعد شدت اختیار کر گئی لہر اور ایک ہفتے کے لیے اس کو غائب کر دیا گیا. بعد میں اس کی لاش ملی کہ یہ جب وہ کیا ہے بیماری میں مر گیا. بہرحال اس پہ پیچھے سامراجی قوتوں کے, پاکستان میں بھی ایسے ہے, پوری دنیا میں ایسے ہے, اس میں مختلف لوگوں کے اہداف ہوتے ہیں, مافیا ہوتے ہیں, لیکن کوئی چیز بھی قطعی نہیں ہے. لیکن ان ساری سچویشن میں جب یہ مسئلہ یہ سوال آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا, اس کا جواب کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, میں ساری عربی عبارت وہ آپ کی خدمت میں یا جو سامعین ہیں ان سننے والوں کی خدمت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پہلے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کورونا ویکسین کے بعض جو ممالک میں اور بعض جگہوں پر سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر یہ ویکسین لگاؤ گے یہ ہو جائے گا, یہ ویکسین لگاؤ گے فلاں مسئلہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ بیماری کا سبب. اس کے سائیڈ ایفیکٹ ذکر کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مقلدین پریشان ہیں کہ یہ ویکسین لگائیں یا ویکسین نہ لگائیں. اور بعض جگہوں پر پھر اس کا تجربہ بھی کیا گیا, ویکسین لگائی گئی مثلا جب, لیکن بعض جگہوں پر کچھ افراد پر اس کے مضر اثرات جب وہ کیا ہے دکھائے گئے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اس پر کوئی جب وہ کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ, خاطر خواہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ نہیں دکھائی گیا. مثلا 5-6 ملین افراد میں جب یہ ویکسین لگائی گئی تو اس میں جب وہ کیا ہے 3 یا 4 افراد ایسے ہیں, 2%, 1% یا 0.5% بھی نہیں. ان میں بعض افراد پر کچھ آثار اور کچھ اثرات جو اس ویکسین کی وجہ سے وہ دیکھنے میں آئے, لیکن ایک کثیر تعداد اس میں یہ آثار دیکھنے میں نہیں ہے. ممکن ہے وہاں ماحول آب و ہوا کا بھی کیا ہو جاتا ہے فرق ہوتا ہے, خوراک کا بھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کے جو کیا ہے اثرات ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نہیں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو اس وقت آیت اللہ سیستانی نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ ینبغی الاعتماد علی الاتباع المتخصصون فی ھذا الموضوع, کہ اس مسئلے میں
جو ماہرین ہیں، ڈاکٹر ہے، جو اس مسئلے میں اسپیشلسٹ حضرات ہیں، ان کی طرف کیا کیا جائے، رجوع کیا جائے۔ اور ایک دوسرا جو ساتھ انہوں نے مسئلہ لکھا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب کسی انسان کو خطرہ ہے، کورونا کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے، یا اس کی وجہ سے جو وہ کیا ہے، شدید بیماری کا خطرہ ہے، تو وہ ویکسین کے جس کو کیا کیے جا سکتا ہے، ماہرین اور اطباء نے کیا کر چکے ہیں، منظور کر چکے ہیں، اور ان کی کیا کر چکے ہیں، تائید کر چکے ہیں۔ اب یہ چیک کرنا کہ اس کا کام ہے، یہ ماہرین کا کام ہے۔ وہ جب تائید ہو چکی ہے، اگرچہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کا انسان کو احتمال بھی ہو، اور یہ پتا ہو کہ اگر یہ ویکسین لگے گی تو فلاں یا کچھ ممکن ہے اس کے مضر اثرات جب وہ کیا ہو جائیں گے، ظاہر بھی ہو جائیں گے، پھر بھی کیونکہ جان بچانا کیا ہے، واجب ہے، بے شک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا رہے، یہ ویکسین لگانا واجب اور ضروری ہو جائے۔ جان ضروری ہے، مثلا ایک بندے کو تھوڑا بہت معمولی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کی ایک جان چلی جاتی ہے، تو اس میں سے کس کا انتخاب کرے گا؟ یہ ہر تھوڑا بہت جان ضروری ہے نا، یا مثلا اس کے جسم کا ایک عضو یا وہ کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو جان بچانا ضروری ہے، یا وہ کسی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے، تو وہ کہے کہ میں اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے، وہ تو ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جو بھی آپ دوائی استعمال کریں گے، لیکن آپ نے دوائی کھانی ہے یا نہیں کھانی، لیکن دوائی کو بطور خوراک نہیں استعمال، اس طرح نہیں کہ آپ پھکے ہر وقت مارتے رہے دوائی کے۔ جب ہاں حسب ضرورت آپ نے کیا کرنا ہے، دوائی کا کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اسباب جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اس سے استفادہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں اس سے استفادہ کرنا ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو اسباب ہیں اس پر عمل کیا جائے، لیکن فقط بھروسہ کس پر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر۔ اس کا نام توکل ہے۔ لہذا وہ جو ویکسین ہے، اگر کسی نے کو کہا کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اولا تو وہ یقینی نہیں، کہیں بھی وہ یقینی نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی نے جب پوچھا کہ جائز ہے کہ ویکسین کا استعمال کیا ہے، جائز آپ لگا سکتے۔ بعض حضرات نے وہ رابر کا کیا کیا ہے، حوالہ دیا ہے کہ رابر علی خامنہئی صاحب نے منع کیا ہے۔ علی خامنہئی صاحب نے ویکسین سے منع نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مغربی طاقتیں مثلا امریکہ، برطانیہ، کیونکہ یہ ہماری دشمن ہے، اگر وہ ہمیں ویکسین دیتی ہیں، مفت میں بھی دیتی ہیں، ہم ان سے لینے کے لیے تیار، کیونکہ ممکن ہے وہ ویکسین کی آڑ میں ہماری قوم کو کچھ چیز دے دے۔ ہم اپنی جس جہاں میں یقین ہوگا کہ کوئی سازش کا خطرہ تو نہیں ہے، وہاں سے ویکسین لیں گے، یا ہم اپنی ویکسین خود تیار کریں گے۔ انہوں نے اپنی ویکسین جب وہ کیا کی ہے، خود تیار کی ہے، ظاہراً اس کا نام برکت ہے، برکت کے نام سے انہوں نے اپنی ویکسین خود تیار کی ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی مرجع نے منع کیا ہے، مراجع نے منع نہیں کیا۔ یہ ویڈیو چل رہی ہے مختلف لوگوں کی، اخبار کو چل رہا ہے جی 2 سال بعد مر جانا ہے، ویکسین نہ لگائیں، یا مثلا جاؤ کہ رابر نے منع کیا ہے۔ یہ جو نیم حکیمت، جس بندے کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، مثلا آپ صفدر صاحب کہتے ہیں ویکسین نہ لگوانا، آپ کو سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو جائے گا، اور اگلا بندہ ان کی بات پر آ کر ویکسین نہیں لگواتا، اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار شرعی طور پر غلام صفدر۔ اگر آپ کے کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے یا کسی آپ کی غلط وجہ سے، اسی لیے روایات ہیں، یجب علی الامام، امام پر ضروری ہے، اگر امام موجود ہو امام پر ضروری ہے، ان یحبس الفساق من العلماء، اگر کوئی مولوی ہے، کوئی عالم دین ہے اور وہ فاسق ہے، گمراہی پھیلاتا ہے، واجب ہے کہ اس کو بند کر، قید کر، جیل میں ڈال دو۔ اور اسی طرح الجہلاء من الاطباء، اسی طرح امام پر ضروری ہے اگر کوئی جو نیم حکیم ہے
اس کو بھی اٹھا کر کہاں ڈالے؟ جیل میں۔ نیم حکیم خطرہ جان ہے اور نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ ان دونوں کے لیے امام کو حکم یہ ہے شرعی طور پر اللہ کی طرف سے کہ ان دونوں کو کیا کر دو؟ جیل میں ڈال دو، کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی کا کیا کریں گے؟ باعث بنیں گے۔ وہ کہیں نہیں یہ جڑی بوٹیاں یہ کہتی ہیں، فلاں یہ کہتی ہیں۔ بابا یہ جو جڑی بوٹیوں والا علاج ہے جس کو آپ کہتے ہیں طب اسلامی، آج نام دے دیے نا طب امام رضا، طب اسلامی، وہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو علاج کیا جاتا ہے ان کے بارے میں جو روایات ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اعتقادات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو طب کے بارے میں روایات ہیں جتنی بھی، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ایک، اگر ضعیف نہ بھی ہوں، دو، مدینہ اور مکہ کے جو مسلمان تھے اس وقت کے اس ماحول میں جو رہنے والے لوگ تھے، وہ ان کے لیے جو علاج ہے وہ تجویز کیا گیا۔ اور تیسرا، معصوم کے سامنے جب کوئی بندہ آ کر سوال کرتا تھا، معصوم اس کے جسمانی اور بدنی حالات سے کیا ہوتے تھے؟ واقف ہوتے تھے، اس کے سامنے سے، اس کے لحاظ سے، وہ جڑی بوٹی کے لحاظ سے اس کا علاج کیا کرتے تھے؟ تجویز کرتے تھے۔ لہذا وہ جو علاج سب کے لیے نہیں ہے، وہ اب ممکن ہے اس میں بعض ایسی چیزیں، ہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں جڑی بوٹیوں میں کہ جن کی خصوصیات مسنجا وہ کیا ہے؟ مسلم ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسنجا وہ کیا ہے؟ دوائی کے طور پر وہاں ذکر ہوئی تھی مکہ اور مدینہ میں معصومین کی دور میں یا پیغمبر میں، اب ممکن ہے وہ چیز وس ہے اس کے لیے نہ ہو، ماحول فرق کرتا ہے، جسمانی اور بدنی حالات جب وہ کیا ہے؟ فرق کرتے ہیں۔ ابھی مثلا یہ گرمی کی شدید لہر آ رہی ہے چند دنوں میں، آپ نے خبر میں دیکھا ہوگا اور پیغام دیا گیا کہ یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ کیونکہ مرچ کا استعمال کرتے ہیں، مرچ کا استعمال کیا کریں؟ کم استعمال کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، کوئی ایسے کپڑے نہ پہنے ایسے رنگ والے کہ جس میں جب وہ کیا ہے زیادہ گرمی جب وہ کیا ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے، تو یہ علاقوں کے لحاظ سے بھی کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے۔ تو لہذا آیت اللہ سستانی نے کہا اس مسئلے میں ایک تو اس کا تعلق ہر بندے کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اپنا نظریہ جب وہ کیا کرے بیان کرنے کی کوشش کرے، اس کا تعلق متخصصین کے ساتھ ہے۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو اور اگر یہ خطرہ ہو کرونا کی وجہ سے یا کسی بیماری کا خطرہ ہو، شدت اختیار کر جائے گی یا انسان کی جان کا خطرہ ہو، اگرچہ سائیڈ ایفیکٹ کا احتمال بھی ہو، پھر بھی منظور شدہ جو ویکسین ہے جس کی تائید کی ہے ماہرین نے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لگوائے۔ اب وہ ماہرین کا ہونا نہ ہونا یہ ایک سٹیٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ویکسین کو کیا کریں؟ چیک کریں اور اس کے بعد جب وہ کیا ہے اس کے استعمال کی اجازت دے دیں۔ صلوات پڑھتے محمد دوسرا سوال، پہلی سوال سمجھ آ گئی ہے؟ اس سلسلے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ نہیں، عمر جس کو بھی کرونا کی وجہ سے خطرہ ہے، اور مثلا ایک ویکسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویکسین اس سال کے لوگ متخصص کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ویکسین ان افراد کے لوگوں کے لیے، اس سن کے افراد کے لیے، تو آپ پھر وہ چھوٹا اس سن کے علاوہ نہیں کوئی لگوا سکتا۔ وہ کہے نہیں میں نے لگوانی ہے، بابا نہیں نا، ماہر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے، ترتیب جو انہوں نے بنائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں بوڑھوں پر جب وہ کیا کرتی ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہے جو سن کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اور یہ دوسرا سوال اس چیز سے متعلق ہے، دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہاں جی ہاں یہ ضرورت ہے۔ ہاں وہ کرتے یہ پراپوگنڈے ہوتے ہیں، عقل استعمال کرو۔ میں خدا کے کل اتنا پریشان ہوا ہوگا، مثلا ایک امامے والا تصویر آ گئی، وہ ویڈیو آ گئی، میں نے حاجی صاحب کو بھیجی،
اب مولانا جان علی کاظمی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ چلا ہے، اس میں منع کہ یہ، اور پھر لوگ دھڑا دھڑ جب ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ہی بھیجا ہے، وہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے کہ بھائی یہ تو بڑے یہ بیماری ہو جائے گی، یہ بیماری ہو جائے گی۔ اب وہ کسی نے وہ لاہور میں لگا کہا مجھ سے سوال کس کی بات مانے؟ خود میری کل باری تھی ویکسین کی ہے، تو گھر والوں کو بھی لے کر جانا، وہ بھی کہہ رہی میری اہلیہ کہ وہ یہ خبر آئی ہے کہ 2 سال بعد مر جانا۔ میں کہا 2 سال بعد مر جانا ہے تو پھر تیاری کرو۔ یہ کیا پروپیگنڈا دیکھو کس قدر۔ ہاں ہاں، کسی نے باہر کے ملک میں کسی نے بیان دے دیا ہے، وہ اخبار کا جو ٹکڑا ہے وہ لگ گیا، باقی جتنی بھی انسانی عقلیں ہیں، ماہرین ہیں، سب صبح سے مراجع اعظام وہ سب ختم، وہ ایک بیانیہ آ گیا ہے اور اس کے لوگ جب وہ کیا پروپیگنڈا۔ میں نے ادھر بھی کہی میں نے وہ یہ ہمارا گارڈ ہے شاہ زید شاہ، اس کو کہا ویکسین، نہیں میں نے نہیں لگانی، میں کی ویکسین؟ آپ ویکسین ابھی نہ بھی لگوائیں، آپ کی زندگی کا جو نظام آ گیا ہے، آئندہ آپ کو شاپ پر بھی اس وقت جانے دیا جائے گا جب آپ کے پاس ویکسین کارڈ ہوگا۔ یہ صورتحال اب ایسی ہوگی۔ آپ بے شک اس چیز کو نہ بھی مانیں، آپ نے کسی ایڈمیشن کرانا ہے یونیورسٹی میں، کسی جگہ پر نوکری کرنی ہے، سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ ویکسین، ٹکٹ کروانا ہے، اب جو بیرون سفر آپ نے کرنا ہے اس کے لیے تو شرط ہے، یہی آپ نے ویزا لینا ہے، یہ سارا جس طرح پولیو کے لیے ابھی ہم جب جاتے ہیں تو پولیو کی ویکسین کے لیے وہ مانگتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس کی ویکسین کے لیے کارڈ مانگتے ہیں، اور ضروری ہے بعض سفر میں۔ مثلا ابھی گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں کتنی دفعہ عراق کی طرف سے، ایران کی طرف سے ہیپاٹائٹس کا جو وہ کیا ہے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اب جو کنڈیشن صورتحال بن گئی ہے، چاہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کو ویسے ہی ویکسین کارڈ جو وہ کیا ہے وہ دینا پڑے گا۔ لہذا یہ پروپیگنڈے آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک ایسے مکتب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کا مرجع سے آپ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، چھوٹا سا جو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان آپ کو کرنا بھی پڑتا کرے، جان بچانا واجب ہے۔ اور جتنی بھی اینٹی بایوٹک، اچھا آپ کہیں مثلا کیا افضل حدیث صاحب کہیں یہ جو وہ کیا ہے اینٹی بایوٹک استعمال نہ کرنا، یہ بڑا سخت نقصان دے گی۔ ممکن ہے اس مریض کو دن میں 2 دفعہ اس اینٹی بایوٹک کی کیا ہو ضرورت، اس کے وہ جسم حالت اس کی ایسی ہے، اور آپ کہیں یہ نہ کریں، بھائی نہیں کرو گے تو پھر وہ کیا کرے، اس کو جو نقصان پہنچے گا، مثلا خدا نہ خاصہ وہ مر جاتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی حکمت کو اپنے پاس رکھیں، اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں آپ اس کی زد میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو کوئی بات پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کہیں کہ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ وہ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے ویکسین کو آپ باقی چھوڑو، آپ ویکسین کو اس صورتحال میں جائز قرار دیتے ہیں یا جائز نہیں قرار دیتے؟ انہوں نے کہا جائز، بس بات ختم۔ اگر آپ کسی اور بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، باقی وہ جتنی چیزیں ہیں وہ کوئی بھی یقینی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شہید کے نزدیک یہ چیز ثابت ہو جائے پھر اور مسئلہ ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے یہ چیز۔ ہاں جی ہاں اذیت مر رہے، ہاں یہ سامنے، ہاں جی کوئی حقیقت نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، یقینی، سب غیر مصدقہ چیزیں۔ یہ کرونا کہاں سے ہے؟ وہ امریکہ کہتا ہے، چین کہتا ہے اس نے چھوڑا ہے، یہ فلاں لیبارٹری میں تیار ہوا ہے، فلاں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، بہرحال ہوگا، ہو سکتا ہے، یہ ساری ممکن چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی مصدقہ نہیں ہے چیز۔ رابر موضوع کا بیان ہے، کہا کہ اطلاعات ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے کون سی صحیح ہے۔
ہاں ہاں، اب اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بم سے بچنا ہے نا یا نہیں بچنا، یہ عقل کا تقاضا ہے. ماشاء اللہ علی صاحب کے لیے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلے آپ نے آگے جا کر بتانے بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا ہے، پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی شوق ہے نہ کوئی ذوق ہے. ہاں ہاں مسلمان، ہاں جی فتویٰ دیا. اب کیا ہوا، بس یہ پولیو جو لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ پولیو سے بچنے کے لیے نا، مفلوج نہ پیدا ہو، معذور بچے نہ پیدا ہو. کچھ جو شدت پسند ملا ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، وہ جو ہمارے دوسرے وزیرستان وغیرہ کے علاقے میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، انہوں نے کہا کہ پولیو کو وہ دیکھا کہ وہ جو پولیو لگانے والی ٹیمیں ہوتی ہیں ان پر کیا کرتے ہیں، بم چھوڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو جگہ ہیں اب بھی ان میں پولیو کے مریض پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیا کہ بعض ممالک میں جو ترتیب بنائی گئی ہے کہ پہلے ویکسین طبی عملے کو لگے گا، پھر جب وہ کیا ہے مثلا افواج کے یا مثلا جو ادارے ہیں، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، پھر بوڑھے لوگوں کو، پھر اس کے بعد مثلا کیا ہے 40 سے اوپر، پھر ابھی جیسے یہاں پاکستان میں ایک ترتیب بنائی گئی ہے. آیت اللہ سستانی سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا بندہ پیسے دے کر اس ترتیب جو بنائی گئی ہے گورنمنٹ نے، اس سے پہلے ٹیکہ لگوا سکتے ہیں ویکسین کا، پیسے جیسے دے کر، یا وہ کیا ہے یا تعلقات کو استعمال کر کے یہ پہلے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اس حکومت کے جو قانون ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہے، جائز نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے اس ترتیب کا کیا کرنا، خیال کرنا. ہاں ہاں ظاہر ہے، پہلے اس کو جو ترتیب گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کے مطابق. ہاں جی ہاں جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیں. ہاں ایسے نہیں ہے تو بات اگر ایسے ترتیب، لیکن اگر وافر ہو جائے، پرائیویٹ بھی آ گئی سارا، اب جیسے اب ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ تیسری دنیا کے جو افراد ہیں، تیسری دنیا سے کیا مراد، یعنی جو پسماندہ علاقے ہیں، غریب ممالک جو ہیں، وہ کیونکہ مالی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ پتہ ہے کہ مافیا سرگرم ہے. چھوٹی سی جو وہ کیا جس کی $1 یا $1.5 ویکسین کی قیمت ہے، وہ 10,000 میں بیچتے، 8,000 میں اس کی قیمت ہے، 7,000 میں اس کی قیمت رکھی گئی ہے. تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اب وہ جو لوگ ہیں کہ جو ویکسین لگا ہی نہیں سکتے، وہ مجبور ہے کہ میں آخر میں 6,000 کی تو ویسے اب تو لگ رہی ہے تو آپ نہیں نہ لگوا رہے، کل ویکسین ختم ہو جائے گی اور پھر آپ پیسوں سے بھی لگوانا چاہیں گے تو پھر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کاروبار ہے بڑا وسیع، معافی ہے اس سے سرگرم والا ہے. تو یہ سوال کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو مالی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے واجبات شرعیہ خمس میں سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں ان کی ویکسین کے لیے یا نہیں کر سکتے؟ ماشاء تو کہا جائز ہے، آپ خمس میں سے ان کی ویکسین کے لیے آپ حقوق شرعیہ کو کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ عیسیٰ کی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد. ہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے، کریں خرچ، خمس کر سکتے خرچ، کوئی حرج نہیں ہے. آپ خمس کے پیسے بھی لگا سکتے، سامع امام لگا سکتے، سادات کے سادات پر لگا سکتے، امام کے جب کیا ہے غیر سادات پر جب کہ ویکسین کے لیے، کرونا وغیرہ کی ادویات یا ویکسین کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے اجازت دے دی ہے. سوال نمبر جب وہ کیا ہے 4، تھک تو نہیں گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ویکسین کے لیے والنٹیئرز جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر تجربہ کیا جاتا ہے،
سمجھائیے، آپ کو ویکسین لگانے سے پہلے مختلف چیزوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ تجربہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو شرعی طور پر فقہی حوالے سے انسان کی جان عزیز ہے، لہذا جانوروں پر کیا کیا جاتا ہے؟ تجربہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ کہ اگر کوئی مسئلہ، یہ طبی مسائل میں سے شاید میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ جب تک جب وہ کہ کوئی تجربہ کرنا بھی ہو، جان کا خطرہ ہو، پھر مسلمان پر تجربہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کافر پر جب کیا کیا جائے گا؟ تجربہ کیا جائے گا۔ اب الٹ ہو رہا ہے نا، کافر ہم پر تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ جو ویکسین مفت میں دیتے ہیں نا، ہدیہ اور گفٹ کے عنوان سے، وہ بات اس کے پیچھے بھی پس پڑتا جب وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہ اپنے چوہوں پر تجربہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے چوہے کھانے ہوتے ہیں، تو انسانوں پر جو کہ پاکستانیوں کو دے دو، تجربہ کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ باہر کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اب اتنا جو صورتحال بگڑ چکی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جانوروں پر تجربے کیے جائے، تو لازم ناگزور ہو چکا ہے کہ انسانوں پر کیا کیا جائے؟ تجربہ کیا جائے۔ تو آیا اس صورت میں کیا مومنین بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تجربے کے لیے یا نہیں؟ ہاں، اگر جان کا خطرہ نہ ہو، اگر جان کا خطرہ نہ ہو۔ آیت اللہ نے کہا کہ اگر جان جانے کا خطرہ نہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ممکن ہے، کوئی چند فیصد یہ ہے کہ ممکن ہے جان چلی بھی جائے، لیکن یقین نہیں ہے۔ کہا کہ اگر یقین نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس عنوان سے کہ آپ جب کیا ہے بطور تجربہ لیکن اگر اس میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے مر جائے، ممکن ہے، مفروض ہے، فرض ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ آپ والنٹیئر بن سکتے ہیں، آپ بے شک اپنے آپ کو جو کہ تجربے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، جائز ہے شرعی طور پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے، یہ بڑا بھی اہم سوال ہے، وہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی آپ کیا جائے گا اور آپ اس مسئلے کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ کیا کہ ویکسین کے جو اجزاء ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ویکسین کی تیاری میں ویکسین کی سور جو ہے، سور اس کے اجزاء جو ہے وہ کہ پروٹین وغیرہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو آیا ایسی ویکسین کا استعمال، اب اگرچہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور اگر یقین وہ کہتے ہیں کہ اس میں سور کا استعمال نہیں ہے، ممکن ہے یا اس میں انقلاب اور استحالہ ہو چکا، انقلاب اور استحالہ کو سمجھتے ہیں نا، مثلا ایک چیز کی جو کہ حقیقت ہی کیا ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ اب پہلے وہ سور تھا، اب وہ سور کا گوشت نہیں رہا، اس کی پروٹین نہیں، اب کسی اور چیز میں تبدیل، جیسا کتا جب وہ کیا ہے نمک بن جاتا ہے۔ تو آیا اس صورت میں یا مشروط ہے کہ اگر وہ انقلاب نہ ہوا ہو تو پھر کر سکتے ہیں، اگر انقلاب ہو گیا ہے پھر ہو سکتے ہیں، کیا اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی جیسے اگر جان کا خطرہ ہو تو پیشاب بھی پی سکتے، جیسے شراب اگر بغیر گزارا کرتے تو شراب بھی نہیں، ابھی مثلا جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، ابھی جان کا خطرہ نہیں ہے، چلے وہ تو ٹھیک ہے، آخری سٹیج ہے، ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو وہ کیا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر یقین بھی ہو کھانے کا مسئلہ اور ہے، انجیکٹ یعنی جسم میں داخل کرنے کا مسئلہ اور ہے۔ نجس چیز کا کھانا پینا وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ جو وہ کیا ہے جسم میں کسی چیز کو داخل کرتے ہیں، مثلا آپ کافر نجس ہے یا نہیں، کافر کا آپ خون جب لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، انجیکٹ کرتے ہیں نا، جسم میں داخل کرتے ہیں، یہ اور مسئلہ ہے۔ باہر کے ملکوں سے جسم میں داخل کرنے والا مسئلہ اور ہے، کھانے پینے والا مسئلہ یہ ویکسین کھانی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ تمام صورتوں میں، چاہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں اجزاء استعمال ہوئے ہیں، چاہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انقلاب ہو چکا ہے یا استحالہ ہو چکا ہے، یا آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے اس میں استعمال ہی نہیں، تمام صورتوں میں چاہے آپ کو یقین ہے نہیں ہے استعمال ہوا ہے نہیں ہوا، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق انجیکٹ کے ساتھ ہے، یہ ویکسین کا استعمال جو وہ کیا ہے جائز ہے،
کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں فلاں فلاں چیز غیر جب وہ کیا ہے شرعی چیز استعمال ہوئی میں نے اس کو استعمال نہیں. وہ کھانے پینے والا تھوڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ تھے 5 سوال. اس کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے ویکسین نہیں لگوانی ہے. ہاں جی ان میں بھی یہ استعمال چیزیں ہوتی ہیں, وہ دوائی کے طور پر وہ, لیکن وہ اگر کھانے پینے والا اور مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور یہ جو انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ویکسین یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ مختلف مسئلہ ہے. دونوں مسئلے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک بات ہے ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار خداوند عالم اس موذی مرض سے سب کو نجات عطا فرمائے, اور ہمیں اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مت غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے احتیاطی تدابیر کی. یہ ماسک جو استعمال کرتے ہیں یہ ویسے بھی آپ اپنی زندگی کا ویسے بھی حصہ بنا لیں, یہ ویسے بھی مفید ہے. اتنی آلودگی ہے, یہ ٹی بی یا دوسری بیماریاں خصوصاً جہاں سیوریج کا نظام نہیں ہے, جہاں پانی جب وہ کیا ہے کھلے نالوں میں چل رہا ہے, فیکٹریاں ہیں, وہاں یہ بیماریاں جو ہے اسی کی وجہ سے ہیں, آلودگی کی وجہ سے. اگر انسان جاؤ کیا باقاعدہ کرونا نہ بھی ہو پھر بھی جب وہ کیا ہے ماسک کا جب وہ کیا کرے اس کو اپنی زندگی کا کیا بنا لے حصہ بنا لے, تو یہ جب وہ کیا بہت ساری الرجی وغیرہ ان بیماریوں سے ٹی بی وغیرہ سے کیا رہے گا محفوظ رہے گا. اور ویسے بھی ہاتھ دھونا تو ویسے بھی اسلام نے تو اس کا پہلے بھی حکم دیا ہے, کہا کہ ہاتھ دھو, اور کتنی تشویق دلائی ہے وضو کی طرف, کتنی تشویق دلائی ہے. کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے ہر وقت جب وہ کہے وضو میں رہو, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. یہ کس کا حکم ہے؟ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو, کھانے کے بعد بھی جب وہ کیا کرو ہاتھ دھو. 5 مرتبہ وضو کو تشبیہ دی ہے تازہ چشمے کے ساتھ کیا کرنے میں, غسل کرنے میں. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ پیغمبر نے اس کو تشبیہ دی ہے, اور جو بندہ 5 مرتبہ اپنے آپ کو جب وہ کیا ہے تازہ پانی سے کیا کرتا ہے غسل کرتا ہے, پھر کہاں ممکن ہے کہ اس کے جسم پر کوئی جب وہ کیا ہے کثافت اور غلاظت باقی رہ جائے. وہ دونوں کثافتیں ہیں, ایک اندرونی کثافت اور ایک ظاہری جب وہ یہ کثافت اور وائرس جس کو کہتے ہیں یہ دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ صلوات پڑھتے محمد. مخالف ضروری ہے. جو یہ کیوں ہے کیا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, یہ اس کی زکوٰۃ کیا آپ نے ادا کرنی, یہ بھی آپ کو جو معلومات ہو گئی آپ نے یہاں بیٹھ کر ڈسکس کی ہے, یہ اس کی زکوٰۃ کس نے ادا کرنی؟ زکوٰۃ العلم نشر ہوئے, اس کو آگے بچانا. اور دوسرا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, آپ نے نیکی کا حکم, یہ نیکی کا آپ ایک معاشرے کو کیوں حکم دیا امام کو کہ جو نیم حکیم ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دو اور جو نیم ملا ہے اس کو بھی ڈال دو, کیونکہ وہ معاشرے میں کیا کریں گے تباہی کریں گے. آپ کو نہ خود اجازت ہے معاشرے میں ایسی تباہی لانے کی, اور نہ آپ کسی کو اجازت دے کہ وہ معاشرے میں ایسی کیا کرے تباہی کرے. اور تیسرا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تعاونوا علی البر علی التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو. اس فعل پر نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں کو مطلع کریں. اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کرے, آواز کو بلند کرے اور اس کو منع کرے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے. ہاں بتانا نہیں سارا زبردستی کی, زبردستی کو دین میں زبردستی نہیں ہے, بتانا تو بس وہ یہ احتیاط کریں.
اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ مثلا وہ دونوں نے نماز کے لیے بھی، جمعے کے لیے بھی یہ کہا، نماز کے لیے اگر ایک خطرہ ہے اور ایک جگہ پر کرونا پھیلا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے وہاں لوگ احتیاط نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے کہ کرونا پھیلنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ اس جمعے میں بھی نہ جائے، اس جماعت میں بھی نہ جائے، اس مسجد میں بھی نہ جائے، تو اگر یہ پتا ہو۔ لیکن اگر یہ پتا نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہو سکے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے۔ مسافر سے کسی نے منع کیا کہ اس کی وجہ سے مسافر نہ کرے، کسی کے ساتھ ہاتھ میں نہ، اب کیوں مسافر ہونے نا انہاں اور مسافر تو بھی روک دیتا جی۔ ہاں وہی نا، وہ شعور نہیں ہے، جہالت ہے، اس وجہ سے ہمیں ابھی کیا وہ میں نے کہا سلام کسی کو آگے میں نے ہاتھ ایسے کہا وہ تسی بھی ڈال کے کرونے دوں، میں نے کہا تم ایسے کرو میں گاڑی وسط سڑک میں کھڑا کرتا ہوں تم وہاں کر کھڑے ہو جاؤ، پیچھے سے جو گاڑی آ جائے گی وہ تمہیں ٹکر، پھر کہنا تم ادھر سے ڈر رہے ہو۔ بابا یہ ایک چیز ہے جو بتائیے اسلام نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ اپنے آپ کو جب کہ آپ بھینس مجھے مار، یہ کون سی عقل کہتی ہے، کون سا اسلام کہتا ہے؟ احتیاطی تدابیر کریں، ڈرنا نہیں ہے، ڈرے اللہ کی ذات سے، ان اسباب ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، پھر یہ عقیدہ رکھیں، یہ سمجھیں کہ نجات دینے والا اس مرض سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ جہالت سب سے بڑی انسان کا دشمن جو ہو گیا جہالت ہے، اور سب سے بڑی انسان کی دوست کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور الناس اعداء ما جاہلوا بہ ہے، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں، جاہل ہے جس سے اس کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، اس کا پتہ نہیں ہے اس لیے جاہل ہے۔ ماشاءاللہ رحم اللہ من قرأ القرآن۔